جو اپنی پوری زندگی اسلام کے دشمنوں سے لڑتا رہا، ارطغرل غازی جس نے اسلام کے نام پر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے اپنے بیٹے عثمان غازی کی عثمانی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی، جس کے بتائے ہوئے راستے پر عثمانیوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ ارطغرل غازی کے آباء و اجداد کون تھے اور ان کا شجرہ کون سے نبی سے ملتا ہے؟ کیا ارطغرل غازی کا چنگیز خان کی نسل سے کوئی تعلق تھا؟ ارطغرل غازی کے کائے قبیلے کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ یہ قبیلہ اسلام کب لایا اور ترکوں کو ترک کیوں اور کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام، جن کی پوری قوم، جن کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دیے گئے عذاب میں تباہ ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا، جن کا نام حام، سام اور یافیس بتایا گیا ہے۔ حام کو افریقہ اور سام کو ایران اور یافیس کو موجودہ ایشیا میں بھیجا گیا۔ حضرت یافیس علیہ السلام کے ٹوٹل 8 بیٹے تھے۔ جب حضرت یافیس علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنے تمام بیٹوں کو آخری تنقید کی، میرے بعد تم سب اس کی بیعت کرو گے۔ ترک حکمران بننے کے بعد اپنے ماتحت لوگوں کو ساتھ لے کر موجودہ کرغزستان کے علاقے میں آباد ہوا۔ ترک کے نام سے حضرت یافیس علیہ السلام کی اولاد یاد کی گئی اور آج تک پوری دنیا میں بسنے والی ترک نسل انہی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ترک کے بھی 4 بیٹے تھے۔ اس کے بعد اس کا جانشین اس کا بڑا بیٹا توتک بنا، جس کی 3 نسلوں کے بعد النجا خان آتا ہے۔ پھر اس کے 2 جڑواں بیٹے تاتار اور منگول تھے۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد ترکوں کے 2 قبیلے منگول اور تاتاری وجود میں آئے۔ ارطغرل غازی کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلی۔ منگول کے 4 بیٹے تھے۔ اس کے سب سے بڑے بیٹے کارا خان کا جب تک دور آیا تو یہ ترک نسل اسلام کو بالکل چھوڑ چکی تھی۔ پھر انہی وقتوں میں کارا خان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اس بچے نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اسلام لانے پر قائل کیا۔ پھر اس کی ماں اللہ پر ایمان لے آئی۔ جوانی تک اوغوز خان نے بہت ساری جنگیں کی اور بہت سارے علاقے فتح کیے۔ اس دوران اس کو 2 عورتوں سے محبت ہوئی اور اس نے دونوں سے ہی شادی کر لی۔ اوغوز خان کی بیویوں سے ٹوٹل 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر اوغوز خان کے 6 بیٹوں سے 24 بیٹے پیدا ہوئے، یعنی اوغوز خان کے ٹوٹل 24 پوتے تھے اور ان 24 پوتوں سے 24 قبیلے وجود میں آئے جو موجودہ ترکستان کی اوغوز یاغو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے بہت مضبوط اتحاد بنایا ہوا تھا اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام پر منسوب کرتے تھے، اور یہی 24 قبیلے بعد میں 24 مسلم سلطنتوں کی وجہ بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی سلطنت اور کینک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اس 24 قبیلوں میں طاقت کے لحاظ سے کائی قبیلہ دوسرے نمبر پر تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور 1 کمان پر مشتمل تھا۔ کائی خان کے بعد اس کے بیٹے تورمیش خان کی حکومت آئی اور اس نے 100 سال سے بھی زیادہ حکومت کی، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی دیکھا۔ اور اس کی 2 نسلوں کے بعد اس کے بیٹے کورکولو خان کی حکومت آئی، جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھی اور ان پر ایمان لایا اور 120 سال کی عمر میں وفات پایا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے محبت میں اس نے اپنے بیٹے کا نام سلیمان شاہ رکھا۔ اس کی وفات کے بعد یہی اس کے قبیلے کا حکمران بنا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اس کے لیے بہت زیادہ تحائف بھیجے اور بہت سارے ہاتھیوں کا جھنڈ بھیجا۔ سلیمان شاہ سے 20 نسلوں کے بعد یاسو نامی سردار آتا ہے۔ جب یاسو نے عرب میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعلان سنا تو اس نے ان پر ایمان لانے کا ارادہ کیا اور قربانی کی اللہ کے راستے میں دے دی۔ یاسو کے بعد اس کے بیٹے کارا خان کی حکومت آئی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے تروق خان نے حضرت عثمان علیہ السلام کے دور میں وفات پائی۔ پھر اس کی 8 نسلوں کے بعد کایا الپ کا دور آیا جو ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ پھر کایا الپ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے سلیمان شاہ جو ارطغرل غازی کے والد جنہوں نے کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی۔ سلیمان شاہ 1214 میں قیادت سنبھالنے کے بعد منگولوں سے بچنے کے لیے جگہ جگہ قبیلے کو لے کر پھرتا رہا۔ پھر 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھالی۔ وہ بچپن سے ہی بہادر، نڈر اور بے باک تھا۔ وہ شکار پر نکلتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ ارطغرل غازی نے جیسے ہی قیادت سنبھالی تو منگولوں نے تمام ترک قبیلوں پر حملے کرنے شروع کر دیے اور اس نے کئی قبیلے پر بھی حملہ کیا اور سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا۔ قبیلے کے کچھ لوگوں نے مشکل سے جان بچائی اور ارطغرل کی والدہ ماں ہائمہ اور بھائی گلداروں کی قیادت میں اپنے ماموں کے قبیلے دو درگا چلے گئے۔ دو درگا قبیلے کے سردار نے ان کو جگہ دی اور مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ ارطغرل غازی نے منگولوں کو منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا مگر اس کے ماموں اور بھائی نے اجازت نہیں دی۔ مگر ارطغرل غازی خاموش ہو کر نہیں بیٹھا تھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ منگول دوبارہ حملہ ضرور کریں گے اور اس بار بچا کچا سب کچھ تباہ کر دیں گے۔ پھر ارطغرل غازی نے منگولوں کے خلاف کچھ لوگوں کو لے کر جنگ شروع کر دی۔ اس سفر میں ارطغرل غازی کی ملاقات ابن العربی سے ہوئی۔ ابن العربی نے ساری زندگی ارطغرل غازی کی رہنمائی کی اور ارطغرل غازی کے تمام فیصلوں میں اس کی رہنمائی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل غازی کی بہادری کی وجہ سے ترکوں کے عظیم سفید داڑھی والے بھی اس کی پشت پر تھے۔ منگولوں سے جنگ کے بعد قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ قبیلے کے بڑے حصے کا سردار اس کا بھائی گلدارو اور دوسرے حصے کا سردار ارطغرل غازی بنا۔ ارطغرل غازی اپنے چھوٹے سے قبیلے کو لے کر سب علاقے میں آباد ہوا۔ اس وقت یہ قبیلہ 400 لوگوں پر مشتمل تھا۔ خواتین قالین بن کر سلیبیوں کے بازار میں فروخت کرتی تھی۔ نئی جگہ جانے کے بعد قبیلے کے حالات بہت زیادہ ناگزیر ہو گئے اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جس بازار میں ارطغرل کا قبیلہ تجارت کرتا تھا اس بازار کے مالک کا نام سیمون تھا اور اس بازار کا نام ہانلی بازار تھا۔ سیمون قسطنطین کے سلیبیوں کا جاسوس تھا۔ ارطغرل غازی کو سفید داڑھی والوں نے اس کا جاسوس کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ ارطغرل غازی نے اپنے سپاہی آنے کے بعد کم سے کم فاقوں سے نجات ہو گئی۔ اس دوران سلجوق کے سلطان علاؤ الدین کے عقوبات وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس نے ہانلی بازار کے تاجروں سے ارطغرل کی سچائی اور ایمانداری کا تذکرہ سنا تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوا، تو اس نے ارطغرل کو وہاں کے تمام علاقوں اور قبیلوں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ سردار اعلیٰ بنانے کے بعد ارطغرل غازی کو حکم دیا کاراجہ حصار قلعہ فتح کیا جائے کیونکہ انہوں نے سلطان پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر سلطان نے ارطغرل غازی سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اپنی فوج کا ایک حصہ اس کی مدد کو بھیجے گا۔ لیکن ارطغرل نے سلطان کی فوج کا انتظار کیے بغیر ہی قلعے پر حملہ کیا اور قلعے کو فتح کر لیا۔ قلعے کا گورنر اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ پھر قلعے پر سلجوقی اور کائی پرچم پہلی بار لہرایا گیا۔ کاراجہ حصار قلعہ اور ہانلی بازار فتح کرنے کے بعد ارطغرل کا ہر جگہ چرچا ہونے لگا۔ پھر سلجوق سلطنت کے امیر سعد الدین کوپیک جو ارطغرل حسد کرنے لگا، اس نے سلطان علاؤ الدین کے کوپیک اور اس کے بیٹے خلج ارسلان کو قتل کروا دیا اور اس کا سارا الزام ارطغرل غازی پہ لگا دیا اور ارطغرل کو قید کروا دیا۔ ارطغرل کے قید ہونے کے بعد اس نے کاراجہ حصار قلعے اور ہانلی بازار سے ارطغرل کی سرداری ختم کروا دی
اور غلاب نامی شخص کو وہاں کا سردار اعلیٰ بنا دیا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے ارطغرل وہاں سے آزاد ہو گیا۔ ارطغرل نے وہاں سے نکل کر گنالپ نامی سردار کو ساری حقیقت بتائی اور ہر چیز کا ثبوت دیا۔ پھر گنالپ کے ساتھ مل کر امیر سعادتدین کوپیک کو قتل کیا اور دوبارہ سردار اعلیٰ بنا۔ لیکن ارطغرل غازی نے ہانلی بازار اور کاراجہ حصار قلعے کو گنالپ کے حوالے کر کے سوغوت روانہ ہو گیا۔ اس دوران منگولوں کے اختائی خان نے نویان نامی کمانڈر کو اناتولیا کے علاقے پر حملہ کرنے کا حکم دیا تو ارطغرل اختائی خان کے پاس پہنچا اور اختائی خان سے 2 سال کی مہلت مانگ لی۔ پھر اسی دن اختائی خان کو کسی نے قتل کر دیا۔ اس کا ذمہ دار بھی ارطغرل کو ٹھہرایا گیا، مگر ارطغرل غازی وہاں سے بھاگ نکلے۔ پھر منگول پوری طاقت کے ساتھ اناتولیا پر حملہ کیا اور پھر کسی ڈاک کی جنگ لڑی گئی۔ جنگ کے بعد جب ارطغرل واپسی قلعے پہنچا تو ارطغرل نے سوغوت میں جانے کی تیاری کا حکم دیا، جو اس وقت ارطغرل غازی کی جاگیر تھی۔ غصے ڈاک کی جنگ میں سلجوقوں کو بہت بری شکست ہوئی اور منگولوں نے اناتولیا پر قبضہ کر لیا، اور ارد گرد کے تمام قلعے دار اور سلطان بھی منگولوں کو ٹیکس دینے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان غیاث الدین اب منگولوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ گیا تھا۔ اب منگول بہت زیادہ خوفناک ہو گئے تھے۔ اب منگولوں کا حکمران ہلاکو خان بن گیا تھا۔ وہ مشرق میں تبریز میں خون کی ندیاں بہا رہا تھا اور اب اناتولیا کے باغیوں کو ختم کرنے کا ارادہ بنا چکا تھا۔ اس دوران ارطغرل نے سوغوت میں منگولوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی تھی، لیکن یہ ظاہری طور پر منگولوں کو ٹیکس دیتا تھا، مگر اندر ہی اندر وہ ایک منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ اس نے مصر کے سلطان اور برقع خان کو، جو چنگیز خان کے پوتے تھے، مگر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اور منگولوں کے خلاف جنگ جاری کیے ہوئے تھا۔ ارطغرل نے اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا اور ارطغرل نے ہلاکو خان کے بھائی اورک بوکا کو قتل کیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی اور اناتولیا کے ترک اور اس کے سردار شایہ نشان اس کے ساتھ لڑے۔ اس جنگ میں منگولوں کو شکست ہوئی۔ لڑائی کے دوران ہی ہلاکو خان بیمار ہو گیا اور اپنی بیماری میں چل بسا۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بغداد سے خلافت عباسیہ کے خاتمے کے بعد خلافت عباسیہ قاہرہ منتقل ہو گئی اور سلطان بیبرس بھی مصر واپس چلا گیا اور ارطغرل غازی بن کر لوٹا۔ اسی لیے غازی اس کے نام کا حصہ بن گیا۔ اور پھر ارطغرل غازی کی وفات ہوئی اور سوغوت میں اس کا مقبرہ بنایا گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے ترکوں کے اس قبیلے کی قیادت سنبھالی اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔